خدا اے خدا۔ ہماری خوش نصیبی ہے حضرت شیخ الحدیث مشہور زمانہ صاحب شیرین بیاں قاری مفتی احمد علی فلاحی صاحب بھارت سے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ Brothers are requested to remain. Those brothers who are leaving are requested to please leave quietly. Try not to make any noise on your way out, as this disturbs both the speaker and the listeners. And brothers who are remaining in the masjid، جو حضرات یہاں پر رہیں تو ان سے درخواست ہے کہ باادب ہو کر آگے آ کے بیٹھ کے بیان سنیں، پیچھے ٹیک لگانے سے پرہیز کریں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ If you have an excuse that's different. Otherwise brothers are requested to please come forward away from the walls and come close to the member. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والےکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، خاص کر کے ہمارے بیٹے امام محترم دامت برکاتہم، گزشتہ سال مکمل سال ہو گیا ہم یہاں دوسری مرتبہ مسجد تقویٰ میں آ رہے ہیں۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور الحمدللہ مغفرت کا عاشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور بہت پیارا مہینہ رمضان، بولو بہت پیارا مہینہ رمضان، اتنا پیارا مہینہ کہ آپ کو معلوم ہے سارے مہینے، چاہے وہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، جمادی الاولیٰ ہو، جمادی الثانیہ ہو، رجب ہو، شعبان ہو، اور شوال ہو یا ذوالقعدہ ہو یا ذوالحجہ ہو، سارے مہینوں کے نام مخلوق نے رکھا ہے، رمضان نام ڈائریکٹ اللہ نے رکھا ہے۔ رمضان نام ڈائریکٹ، بولو کس نے رکھا؟ اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا 11 مہینے مخلوق کے ہیں، ایک مہینہ خالق میرا ہے، اور وہ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے یہ رمضان مہینہ، اتنا مبارک مہینہ ہے رمضان، اور نزول ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، یہ عصر سے مغرب کا مولانا کتنے بجے افطار ہے یا کیا ٹائم ہے ختم کرنے کا؟ 7:54 بتا رہا ہے یہاں پہ، جانا رہتا ہے، مطلب ہم کو 7:30 کو ختم کرنا نا انشاءاللہ۔ ہاں اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7:30 بجے تک کا جو ہمارے پاس وقت ہے، اس میں مجھے بڑی 3 باتیں کرنا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں سنو گے نا انشاءاللہ، کیونکہ جو بات ہوگی نا آپ کے گھر کی ہوگی نا میرے گھر کی ہوگی، ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی بات میرے پیارو، ہم جتنے بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں ہماری آواز جاتی ہو یا جہاں جہاں آپ کی آواز جاتی ہو، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک ہی چیز کو قائم کرو، کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔ بولو جو ہوا آج تک کس نے کیا، اور جو ہو رہا ہے چاہے ہم کتنا بھی
چیخے چلائے، ہم انڈیا والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، جو بھی ہے، جو بھی کہے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوتا تھا وہ بھی کرنے والا اللہ، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی کرنے والا اللہ، اور آئندہ کیا ہوگا مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ میرے پیاروں، اللہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، وہ سامنے سے ایک دیہاتی آ رہے، دیہاتی یعنی ویلیجر، بدو، عربی، کچھ بھی کہو، مطلب ہے کہ دیہاتی آ رہے، اور اس زمانے میں جب دیہاتی آتے تھے نا تو صحابہ فرماتے تھے ہم کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ کیوں خوشی ہوتی تھی؟ کیونکہ ہم ڈسپلن رسپیکٹ میں وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھ سکتے تھے، لیکن کوئی دیہاتی آتا اور بیچارے کے اندر کوئی اتنا ڈسپلن رسپیکٹ نہیں ہوتا، وہ ایسی بات پوچھ لیتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہم کو جواب سے فائدہ ہوتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح سب بیٹھے تھے، دیہاتی کو کپڑا کیسا ہوتا؟ کوئی لمبا لمبا جبہ ہوتا، کچھ میلا میلا ہوتا، اوپر بڑا سر پہ پگڑ ہوتا، اور وہ دیہاتی آئے اور آ کر سیدھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور بہت عجیب سوال پوچھا، کہا اللہ کے رسول این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے؟ سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے، وہ دیہاتی سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ تھوڑا اچھا نہیں ہوا، کہا اللہ کے رسول میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ قریب ام بعید؟ ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ۔ وہ دیہاتی نے کہا، وہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا اللہ کے رسول میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کہاں ہے کا مطلب اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو کہا ہم اللہ سے آہستہ آہستہ مانگیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کیونکہ قریب ہے، زیادہ زور سے بولنے کی ضرورت، اور اگر اللہ دور ہے تو ہم بلند آواز سے کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یعنی اللہ کو پکارنا ہو، قریب ہے تو آہستہ ہمارے آواز کا والیوم ہوگا، اور اگر دور ہے تو ہم بلند آواز سے بات کریں۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدو دیہاتی آیا عربی عجیب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہے تو ہم آہستہ بات کریں، دور ہے تو بلند آواز سے بات کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جواب لے کر بھیجا ہے۔ جواب ڈائریکٹ کس نے لے کر بھیجا ہے؟ اور حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنایا، جو آج بھی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں جواب آ گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا، اے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، کس کا ایڈریس؟ اللہ فرماتے اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی میرا بندہ یا بندی میرا پتہ پوچھے، میرا ایڈریس پوچھے تو بتا دینا میں قریب، میں قریب۔ معلوم اللہ دور نہیں ہے، اللہ کیسے ہے؟ لیکن اللہ آپ کتنے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی پکارنے والا مجھے پکارے، اس کے پکارنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں اور سننے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو جواب تو مل گیا، بولو سبحان اللہ، بہت پیارا جواب مل گیا۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بدو عربی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا دیکھو یہ آیت آ گئی، اور آپ نے پوچھا، آیت کا جواب اللہ نے دیا، اللہ قریب ہے، بولو اللہ قریب ہے۔ اب وہ دیہاتی جانے کی تیاری کر رہے کیونکہ سوال مل گیا کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، بولو اللہ قریب۔ لیکن پھر بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں جا رہے تھے، کیا ہوا؟ کہا اللہ قریب ہے نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو بتایا کہ اللہ قریب ہے، تو کہا کتنے قریب ہے؟ یہ 1 قدم 2 قدم ڈسٹنس کتنا ہے ہم میں اور اللہ میں؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، پھر حضرت جبرائیل آئے، جواب نہ دینا اوپر والے نے جواب دے دیا ہے۔ اور کہاں جواب دیا؟ پارہ نمبر 26 جو ابھی آپ کے تراویح میں آیا نہیں ہوگا، آئے گا انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 26 سورہ قاف، بولو سورہ
تو آپ کیا پیارا جواب، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اے سارے میرے بندے اور بندیاں، میں اتنا قریب ہوں کہ تمہارے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تم سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کہاں ہے؟ گردن جھکا، دل کے آئینے میں دیکھ، تجھے اللہ کا جلوہ وہیں پر نظر آئے گا. تو بولو نا اللہ ہم سے بہت قریب ہے. اس لیے میرے پیارو مانگنا چاہیے. کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ. اور یہ یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بھائی ہم لوگ یہ بیانات وغیرہ کرتے ہیں، 30 سال ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ یہاں دوسری مرتبہ ہے، مگر سال ہو گئے. لیکن اگر آ کر بیٹھ جائے کہ ہم کو تو بھائی پریکٹس ہے، عادت ہے، بولیں گے نا، میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اللہ بلوانے والا بھی تو ہی ہے، ہدایت دینے والا بھی تو ہی ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے بولو لا الہ الا اللہ. کیونکہ میرے پیارو سب سے خطرے میں ان حالات میں اگر کوئی چیز ہے تو ہمارا ایمان ہے. پہلے میں بیانات کرتا تھا، کسی کو کہتا تھا داڑھی رکھ لے، کسی کو کہتا تھا اپنی پائجامہ ٹکنوں کے اوپر کر لے، کسی کو کہتا تھا کہ بھائی مسواک کر لے. اب میرے دوستو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک ہی فکر میں رہتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے وے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے وے. اور آپ کو بہت تعجب ہوگا، بہت تعجب ہوگا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، آپ کے وصال پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ام سلمہ اپنے گھر میں ہے. حضرت ام سلمہ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، زوجہ، ہماری ماں. بولو ہماری ماں. ایک تابعی آئے، ایک جوان شخص آئے، ہوگی 20 22 25 سال کی عمر ہوگی. انہوں نے حضرت ام سلمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کتنے پیار سے کہا میری اماں السلام علیکم، میری اماں السلام علیکم. کیونکہ وہ حضرت ام سلمہ تو ہماری کون ہوئے؟ ماں ہوئے. اندر سے حضرت ام سلمہ کی آواز آئی کون؟ وعلیکم السلام. کون؟ کہا اماں یہیں پر کھڑا رہوں گا، اندر نہیں آؤں گا، آپ اپنے پردے میں رہے، ایک سوال پوچھنا ہے. تو اندر سے آواز آئی حضرت ام سلمہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں کی آواز آئی. کیا سوال پوچھنا؟ کہا یہ سوال پوچھنا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال عمر میں نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے، 23 سال 23 ایئرز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کون سی دعا مانگی؟ تو حضرت ام سلمہ نے اندر سے جو جواب دیا، کہا میرے نبی ایک دعا بہت مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. تو باہر جو تابعی تھے نا کہنے لگے اللہ کے رسول اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے، ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا، بھائی ان کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا. اگر وہ نہ ہوتے قسم اللہ کی ہمارے پاس ایمان بھی نہ ہوتا. اور وہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرنا. اندر سے حضرت ام سلمہ نے کہا یہی سوال میں نے بھی پوچھا تھا، یہی سوال میں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے شوہر محترم کو میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ آپ لوگ آمین کہہ دینا. کون سی دعا سب سے زیادہ مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بولو آمین آمین. پھر ساتھ میں پڑھو نا. ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ ایمان پر میرے دل کو جما دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نبیوں کے نبی، آپ ایمان کی دعا کی سلامتی مانگتے ہیں؟ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اور کیا جواب دیا، جواب جو دیا نا ایسا جواب دیا. کیا جواب دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ سے فرمایا ہاں میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. ہم سب کے دل، ہمارے نبی نے فرمایا میرا بھی، ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ کی دو انگلیاں کیسی ہوگی؟ کما یلیق بجلالی و شانی. وہ اللہ کو معلوم اللہ کی انگلیاں مبارک کیسے ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ جیسے چاہے گا ویسے پلٹائے گا. موت کے وقت کسی کو کلمہ دے گا اور کسی سے کلمہ چھین لے گا، کسی کو کلمہ دے گا اور کسی سے کلمہ. اور اسی کو اللہ نے بھی فرمایا میری مرضی، چاہوں گا تو موت کے وقت کلمہ دوں گا، چاہوں گا تو چھین لوں گا. اور آگے اللہ کیا فرماتے؟ ہم جو چاہے وہ کرے، ہمیں کوئی روکنے والا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کے وقت ہم نے چاہا تو کلمہ دے دیا اور کسی کے لیے چاہا تو ہم نے کلمہ چھین لیا، اور ہم جو چاہے وہ کرے، ہمیں کوئی روکنے والا. اس لیے میرے پیاروں مغفرت کا عشرہ ہے. آج پہلی فکر یہ کرو کہ اللہ ہم سب کو بھرپور ایمان نصیب فرما دے. اللہ ہمارے دل میں ایسا ایمان اور ہماری نسلوں میں اللہ ایسا ایمان پیدا کرے، ایسا ایمان پیدا کرے کہ میرے دوستو ارتداد اور گمراہی سے اللہ ہم کو بہت دور رکھے. تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ پہلا کام ہے. بولو پہلا کام. کرنے دھرنے والا کون؟ یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ جو ہوا کس نے کیا؟ جو ہو رہا ہے. بولو کرنے والا کون؟ اللہ. اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی کرنے والا کون؟ اللہ. اور قسم اللہ کی ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین ہے وہ جو چاہے وہ کرتا، اسے کوئی روکنے والا. آپ کو معلوم ہے ہم لوگ ہنستے بھی ہیں، ہاں یا نہیں؟ ہنستے ہیں ہم لوگ. مولانا بڑا مسئلہ ہے بیان کرنا آپ لوگوں کے بیچ میں. میں نے کوئی مشکل سوال پوچھا؟ ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں جان بوجھ کر کھاؤ روزہ ٹوٹے گا، جان بوجھ کر پیو روزہ ٹوٹے گا. یہاں میرے کو یو کے میں آ کے ایسا لگا زور سے بولو تو بھی روزہ ٹوٹے گا. کوئی بولنے کوئی تیار نہیں. اور اس میں ان کا پرابلم نہیں ہے مولانا، یہ گھر میں نہیں بولتے. آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ تو نہیں ہوں گے ایسا، لیکن باقی اکثر کا یہ حال ہوتا ہے، گھر میں کچھ نہیں بولتے، باہر بھی کچھ نہیں بولتے. ارے ساتھ میں بولو نا سب. یہ ہم ہنستے ہیں، معلوم ہنسنے سے پہلے یہ ہمارے دو لپس ہیں نا، یہ پرمیشن لیتے ہنسے. اوپر والا کہتا ہے ہاں تو ہنسے، ورنہ جس دن بند کر دے گا نہ دنیا کی کوئی طاقت نہ بلوا سکے گی نہ ہنسا سکے گی. یہ جو ہم نے بہت سارے ٹریز دیکھو یہاں سے نظر آتے، ٹریز نظر آتے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پتا کتنی مرتبہ زمین پر گرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ بارش کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ پتا گرا. قرآن پاک میں لکھا ہے پتا گرتا نہیں ہے، پہلے پرمیشن ملتی ہے پھر وہ گرتا ہے. اللہ نے فرمایا 7ویں پارے میں جاؤ، اللہ نے کیا اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. بولو کون ہم کو ہنسانے والا کون؟ اللہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، آپ لوگ آئینے کے سامنے دیکھتے ہو؟ مرر کیوں 2-4 آدمی دیکھتے ہیں، باقی ایسے ہی آ جاتے ہیں. سب دیکھتے ہیں نا آئینے کے سامنے، اور دیکھنا ہی پڑتا ہے. ہاؤ آئی ایم لوکنگ. لیکن میں کہتا ہوں دیکھو کیونکہ آئینے کو دیکھنا بھی سنت ہے. آئینے کو دیکھو اس نیت سے کہ میرے نبی دیکھے تھے، دیکھتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ساتھ میں پھر دعا بھی پڑھ لو اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی
اور 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ آئینے کو تو دیکھنا ہے، لیکن کبھی آئینے کو دیکھو نا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ یہ دو جو ہونٹ میرے کو ملے ہیں، یہ جو لپس میرے کو ملے گے، ہماری ماں بہنیں بھی سوچے، آپ بھی سوچے، یہ جو دو ہونٹ ملے تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ نہیں ہوتے، ہماری شکل کیسی ہوتی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ ہونٹ نہیں ہوتے، سیدھے نظر کیا آتا؟ دانت۔ ہمارا بچہ بھی ڈرتا، کوئی ہم کو آئی لو یو آئی مس یو بھی نہیں بولتا، اور کوئی جنات کہہ رہا ہوتا جنات جیسا دکھتا، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہنسانے والا بھی میں، رلانے والا بھی میں۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں اگر یاد ہو، پارہ نمبر 27، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ پورا مجمع بولے نا، ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ موت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اور تیسرے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پورا مجمع بولے ہمیں آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ زبان دے کر بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے ہونٹوں کو بنا کر خوبصورت بنانے والا کون؟ میرے پیارو، جب سب اللہ ہی کرتا ہے نا، ہاں یا نہیں؟ یقین بناؤ، یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ سے ڈر لگتا ہم کو، یس یا نو؟ پوائنٹ پہ آ جاؤ، نہیں تو ہمارے بیٹے امام صاحب نے میرے کو بہت کم ٹائم دیا، پھر آپ ایسا کرو گے تو کیسا کام چلے گا؟ ڈرتے ہم اللہ سے یا نہیں؟ ہاں بولو، ہاں ہاں۔ اور ڈرنا بھی، یہ ہمارا ایمان ہے، بولو ڈرنا بھی۔ اور سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا، بولو سبحان۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک جنت دوں گا، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ، پڑھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پورا مجمع بولے اللہ فرماتے میرا بندہ تو مجھ سے ڈر جائے گا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ جانا ہے جنت میں؟ ہاں یا نہیں؟ بہت مشکل معاملہ ہے، کس چیز کو جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے نا، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ میں جلدی بالکل صحیح ٹائم پر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جانا نا جنت میں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جنت میں جائیں گے نا، بتاؤ آرام، ہاں کہ نہیں؟ بولو آرام، سکون، کوئی ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، نہ روٹی کا، بولو بے شک، نہ کپڑے کا، کوئی ٹینشن نہیں، مکان کا نہیں، کمائی دھمائی، بزنس، کاروبار، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی، نو ٹینشن۔ صحیح میں جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، اتنا پیاری جنت ہے۔ جنت میں تو کیا ہے معلوم ہے، کبھی کبھی جنت میں ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی، ہم اللہ کو کہیں گے اللہ آئی وانٹ دس، اللہ میرے کو یہ چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے، تو اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ کیوں مانگا؟ مانگتا کیوں ہے؟ تو کہے گا اللہ آپ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ کہیں گے جنت ہے، مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، سوچے گا تو بھی عطا کروں گا۔ اونلی تھنکنگ، سوچ لے وہ چیز سامنے آ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہاں میرا بندہ جو بھی تو سوچے گا وہ بھی میں تجھے عطا کروں گا، جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے مہمان تو ہوگا، میزبان میں رہوں گا۔ یہ میری آواز ماں بہنوں تک بھی جا رہی ہے؟ جانے دو، میرے کو کیا، میری تھوڑی کوئی بیوی یہاں پہ۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کو جنت میں حور چاہیے؟ حور عبدالحق دیکھ، پھر آئندہ بولنا مت کہ بیان نہیں رکھوں گا۔ آپ کو چاہیے تو ہاں بولو، بہت زور سے نہیں، آہستہ آہستہ، ہاں یا نہیں؟ کس کس کو چاہیے؟ اور حور تو حور ہوگی نا میرے پیارو، کیسی حور ہوگی؟ اللہ نے فرمایا
اللہ نے فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. یہاں ہمارے گھر میں بیوی جھگڑا ہوتا ہے نا، سب فرشتے پیدا، جنت میں کوئی جھگڑا لا يسمعون فيها لغوا ولا تغفیما الا قیلا سلاما سلاما. معلوم ہے امام صاحب بہت پیاری بات ہے، جب ہم جنت کی طرف جائیں گے نا تو جنت میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پوچھیں گے یو وانٹ حور، حور چاہیے، تو کیا کہیں گے ہم لوگ ذرا؟ ہاں تو اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ، اس کو اس کی حور بتاؤ. وہ فرشتے نے یوں پردہ اٹھایا اور یوں دیکھا دیکھا دیکھا. اللہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ اللہ ویری بیوٹیفل. اللہ ایسا تو میں نے کبھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ تو اللہ کہیں گے حور کہاں سے تو دنیا میں دیکھے گا؟ پھر وہ آپس اللہ پوچھیں گے میرا بندہ حور دیکھا کہاں؟ کہا بیوی کو بلاؤں، تیری وائف کو بلاؤں، تو کیا جواب دے گا؟ اللہ بریڈ فورڈ میں 50 سال نکالے، اب کیا نو انٹرسٹ. اللہ بہت بہت پریشان. اللہ دس از اوکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ، بھائی یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بیوی کا زوجہ نو، حور اوکے. تیسری مرتبہ جب اللہ پوچھیں گے تو بندہ کہے گا اللہ بار بار پوچھتے تو ایک بار بتا دو، مگر بتانے کے بعد اس کو سیپریٹ کوئی جنت دے دینا، میں اپنی جنت میں خوش رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہیں گے بھائی پردہ اٹھاؤ اور ان کی بیوی کو بتاؤ. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پردہ اٹھے گا تو جو حور کو خوبصورتی ملی ہوگی اس سے 70 درجے زیادہ اللہ نے ہماری بیوی کو خوبصورتی عطا فرمایا ہوگا. اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ آواز آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، یہ تیری وہ بیوی ہے جو وضو بھی کرتی تھی، یہ حور نے کبھی وضو نہیں کیا ہے. یہ تیری بیوی نماز بھی پڑھتی تھی، یہ حور نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ تیری بیوی ہے، اس نے تیری ڈانٹ کو بھی برداشت کیا ہے، تیرے غصے کو بھی برداشت کیا ہے، تو نے اس کو دھمکیاں دی وہ بھی برداشت کیا ہے. یہ حور نے کبھی تیری ڈانٹ اور غصے کو برداشت نہیں کیا. یہ زکات صدقہ خیرات کیا کرتی تھی لیکن یہ حور نے کبھی کچھ نہیں کیا. اس لیے میں نے حور کو خوبصورتی دی ہے لیکن 70 درجہ زیادہ میں نے تیری بیوی کو خوبصورتی دی ہے. میرے بندے اب بتا تجھے کہاں جانا ہے؟ حور کے پاس جانا ہے یا بیوی کے پاس جانا؟ تو کہے گا اللہ ابھی تو بات ہوئی بریڈ فورڈ میں 50 سال رہے، اور بھی نکالیں گے سال. بڑا لالچی ہے. خیر میں تو اس بات پر آ رہا ہوں کہ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تھوڑا موڈ آپ کا اس لیے بنا ہے کہ آپ بہت اداس بیٹھے تھے. ہاں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے. تو ڈرنے کا کہ نہیں اللہ سے؟ ہاں یا نہیں؟ پوائنٹ پر آ جاؤ. ڈرنے کا کہ نہیں اللہ سے؟ ڈرنا چاہیے. اور ڈریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ جنت پہ. بلکہ ڈریں گے، بولو ڈریں گے اللہ سے. میں نے بولا آج تک نہیں ڈرے، آج سے ارادہ کریں گے ڈریں گے انشاءاللہ. ہر کام سے پہلے سوچنا میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کیونکہ میرے پیارو ہم نے جو کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا اس کا ترجمہ کرتی ہے لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ بولو اللہ. محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ہمارے رسول ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے بڑے بڑے ولیوں نے ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آسان ترجمہ یہ میری مرضی، میری فیملی، میرا گھر، سب کی مرضی پیچھے ہوگی، اللہ رسول کی مرضی آگے ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بولو ڈریں گے نا اللہ سے؟ آج سے ارادہ کرو ڈریں گے. اور جو ڈرتا ہے نا اللہ کہتے تو چاہ یا نہ چاہ، تو چاہ یا نہ چاہ میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایمان والے بندے اور بندیاں اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. کیا ملے گا؟ فرمایا ولا تموتن، تمہیں موت بھی آئے گی. موت کب آئے گی؟ پہلے ایمان مضبوط ہوگا، چاہے گا یا نہ چاہے گا تجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور جسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا.
بولو نا ڈریں گے نا اللہ سے؟ ہاں بولو نا، ڈرتے ہیں نا؟ موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا موبائل کا استعمال خود بتاؤ، خود فتوا دو، کیا وہ اللہ کا ڈر ہے؟ اور وہ بھی رات کے سناٹے میں، مغفرت کے عشرے میں یا روزے کی حالت میں ہم موبائل پر عورتوں کو دیکھتے ہیں، آدھا کپڑا عورت نے پہنی ہے، پھر کسی کو سینڈ کرتے ہیں، ایپیسوڈز دیکھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، گندی فلم دیکھتے ہیں، موبائل پر زنا ہوتا ہے، موبائل پر چوری ہوتی ہے، موبائل پر انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے۔ ہمارے موبائل میں سب سے بڑا گناہ غیبت کا ہوتا ہے، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ۔ کیا یہ سب اللہ کا ڈر ہے میرے دوستوں؟ موبائل حلال، بولو موبائل حلال جائز، آج تک کسی مفتی نے حرام نہیں، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی نہیں، لیکن آپ خود بتائیں۔ اور میں کہتا ہوں یسٹرڈے چھوڑ دو، ٹوڈے، آج فجر سے لے کر ابھی یہ بیان میں آپ بیٹھے ہو وہاں تک آپ نے موبائل کا کتنا استعمال کیا اور اللہ کے قرآن کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ کتنے ملیں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں؟ یعنی پوری صبح سے لے کر روزے کی حالت میں مغرب تک قرآن پڑھا نہیں، اس نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے، کتنا کمزور ہمارا ایمان ہے۔ وہاں ہمارے نبی، نبیوں کے نبی کہتے ہیں اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے، اور ہم اتنے گھٹیا، اتنے گنہگار، اور ہم کو ایمان کا ذرہ برابر خیال نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ آج اللہ کے گھر میں مسجد تقویٰ میں تقوی کی نیت کرو انشاءاللہ۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں، بولو گناہ۔ اور معلوم ہے پہلے ہم 11 مہینے میں گناہ کرتے تھے نا، کوئی پوچھتا تھا کیوں تو ایسا سب سنیپ چیٹنگ کرتا ہے، کیوں لڑکی سے بات کرتا؟ تو کیا کہے گا؟ نہیں چاہتا مولانا، مگر شیطان ہے نا ایسا پیچھے لگا ہے نا، اور بولے گا کم بخت شیطان میرے پیچھے بہت لگا۔ رمضان میں شیطان ہے؟ صفدت الشیاطین، شیطان کے ہاتھوں میں کڑی، پاؤں میں بیڑی، حدیث میں اللہ نے جہنم میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا۔ پھر یہ موبائل پر کیوں قرآن ہاتھ میں نہیں؟ سیدھا مطلب ہے وہ شیطان نے اتنی محنت کی ہے، اب وہ شیطان کہتا محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھ کو خود کو شیطان بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے میرے پیاروں، معاف کرنا آپ کو برا لگے، لیکن پہلا کام بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو ہاں کریں گے، بولو انشاءاللہ کریں گے۔ اور ایک دوسرا کام کر لو میرے پیاروں، بہت بڑا کام ہو جائے گا، طے کر لو زندگی گزاریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ، ہاں بولو گزاریں گے نہیں انشاءاللہ۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، بہت پیارا واقعہ، بولو نا ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارو گے نہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے نہیں اور کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ عقیدہ بھی مضبوط کرو، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ہم کو کسی نبی کی ضرورت بھی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا کوئی نبی۔ آسان الفاظ میں کہہ دو نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ ہم لوگ بھی فٹ بال والوں سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا عبداللہ؟ ہاں فٹ بال سے، معلوم نہیں کوئی مانچسٹر یونائٹیڈ نے، کوئی لیورپول، کھیلتا کون نے، جھگڑتا کون، اس سے بڑا پاولی کون ہوگا بھائی؟ لیکن کرو منع نہیں، فٹ بال پلیئر سے ہم کو محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ میدان میں جو کمال بتاتا وہ میں نہیں بتا سکتا۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں کرکٹر بہت محبت،
میں کہتا ہوں کرو محبت، کیونکہ وہ جو کمال بتاتا وہ ہم نہیں بتا سکتے. کسی کو بالی ووڈ والے سے محبت، کسی کو ہالی ووڈ والے سے محبت کرو، لیکن کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دماغ میں سوچو اپنے دماغ میں سوچو کہ وہ زمین، وہ کرکٹر ہو یا والی بال والا ہو یا فٹ بال والا ہو یا ہالی ووڈ والا ہو یا بالی ووڈ والا، یہ جتنے بھی ہیں زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور زمین پہ کمال بتاتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ زمین پہ کمال بتائے یا جو کرو. چاند کے کوئی ٹکڑے کر سکتا؟ بولو. جن کی آپ نقل کرتے ہو، جن کا آپ ٹی شرٹ پہنتے ہو، ٹی شرٹ پہ وہ نمبر لگاتے ہو، کرو نا چاند کے 2 ٹکڑے. کر سکتا کوئی؟ بلکہ اس سے بڑی بات بتاؤں، ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کر دیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کر دیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کر دیا. 1400 صحابہ وہاں موجود تھے. سب فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں دیکھا. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ کی قسم میرے دوستو، ایسے نبی کہاں ملیں گے؟ تو محبت کریں گے نا انشاءاللہ. یعنی بولو نا، محبت کریں گے نا انشاءاللہ. اور ہمارے نبی سے محبت وہی ہے میرے پیاروں، ہماری مرضی پیچھے اور بولو نبی کی محبت آگے. نہیں بولو نا، ہماری مرضی پیچھے، نبی کی محبت آگے. میں جلدی ایک بات آپ کو سنا دوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کیونکہ ہماری بھی جوان لڑکیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر ابا اماں کو فکر ہوتی ہے شادی. کس کی فکر ہوتی ہے؟ یعنی ہماری لڑکی 18-19 کو پہنچتی ہے کہ اماں ابا آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اپنی لڑکی جوان ہو گئی ہے، معلوم نہیں کہاں سے رشتہ آئے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر رشتہ آئے گا تو لڑکی کو گھر سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر سسرال میں جا کے اللہ نہ کرے اگر ظلم والا معاملہ، تو ماں باپ کی تو نیند ہی حرام ہو جاتی ہے. مدینہ پاک میں ایک جوان لڑکی 18 ایئرز اولڈ اور بہت ہی پیاری صورت والی، پیاری سیرت والی، اور اللہ نے مال دولت دیا. وہ لڑکی کا نام ہے فاطمہ. کون فاطمہ؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس. بولو حضرت فاطمہ. ان کی رشتہ آیا، کیوں گھر والے پہلے سے فکر میں تھے کہ رشتہ ہوئے. ایک ہی دن میں 2 رشتے آ گئے. بولو سبحان اللہ. ایک رشتہ آ گیا حضرت اسامہ اور ایک رشتہ آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف. اب گھر والوں نے فوراً، گھر کے بڑے جو ہوتے نا آپس میں جمع ہو گئے. 2 رشتے آئے، کیا کرنا؟ آپس میں مشورہ ہوا. اسامہ غریب ہے، ان کے پاس برابر مکان، اور کہا عبد الرحمن ابن عوف، اللہ نے مال دولت، زمین، پراپرٹی، کاروبار، تجارت، بزنس، اور سب سے بڑی بات ہے گھر میں کام کرنے والی باندیاں، غلام. اور اس سے بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی نے جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے. تو گھر والوں نے آپس میں کہا کہ فائنل کون؟ عبد الرحمن ابن عوف. اسامہ کو پیار محبت سے منع. تو ان میں سے کسی نے کہا لڑکی کو تو پوچھو بھائی، جس کی شادی ہونی ہے، شادی ہونے والی کا نام فاطمہ بنت قیس. تو حضرت فاطمہ کے پاس آئے کہ دیکھو بیٹا، یہ میں جلدی بتا رہا ہوں، یہ 2 پیغام آئے. تو اسامہ، تو حضرت فاطمہ نے کہا نو. کہا عبد الرحمن ابن عوف، تو کہا نہیں. تو گھبرا گئے گھر والے. آپ کو شادی نہیں کرنا بیٹی؟ شادی کرنا ہے. کہا 2 رشتے آئے، اسامہ کو بھی تم منع کر رہی ہو، عبد الرحمن ابن عوف کو بھی منع کر رہی ہو. کہا ابا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مرضی نہیں، یہ معاملہ میرے نبی کے پاس لے جاؤ، میرے نبی جو کہیں گے وہ فائنل ہو جائے گا. میری مرضی کیا ہے؟ اللہ رسول کی مرضی. اور گھر والے خوشی خوشی گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جا کر کہا ہماری بیٹی کو رشتہ آیا، اسامہ کا آیا. اور بولنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، اسامہ کا آیا مگر وہ غریب ہے، ہم گھر والوں کو پسند نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار ہے، مال دولت، پراپرٹی، زمین سب ہے ان کے پاس. اور اللہ کے رسول آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور ان کا رشتہ ہمارے گھر میں آیا ہے. اس طریقے سے پورا بات کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیتے تھے؟ ہمارے نبی انتظار کرتے تھے. پھر جب بولتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، فیصلہ تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد یوں چہرے انور کو اٹھایا اور کہا کون پوچھ رہا تھا فاطمہ بنت قیس کے بارے میں؟ تو سارے گھر والوں نے کہا ہم پوچھ رہے تھے. کہا اسامہ کے ساتھ نکاح کرا. پورا معاملہ بدل گیا.
اسامہ کے ساتھ نکاح کراؤ. اور گھر والے آپس میں باتیں کرنے لگے. کہا چلو گھر جا کے بیٹی کو سمجھا دیں گے, گھر جا کے بیٹی کو سمجھا دیں گے. گھر گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے, ہم نے دونوں باتیں رکھی, مگر معلوم نہیں انہوں نے اسامہ کا نام لیا, لیکن ہم تو تیرے ابا ہوتے, یہ تیرے چچا, یہ تیرے پھوپھا, یہ تیرے خالو, ہم فیملی والے کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف. ہاں نبی نے کہا حضرت اسامہ, ہم فیملی والے کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف. لڑکی اللہ اکبر کبیرہ, کیا پیاری بچی ہوگی. کہا دو ہی راستے ہیں, یا اسامہ یا جہنم, دو آپشن, اسامہ یا جہنم. تو کہا عبد الرحمن نام میں عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہی, اب میرا معاملہ آ گیا, اب یا تو اسامہ یا جہنم. تو سب گھر والوں نے کہا ایسی کیسی بات کر دی. تو کہا اما کرا تم قول اللہ, کیا تم نے اللہ کی بات نہیں پڑھی ہے کبھی, تم نے قرآن نہیں پڑھا. کہا کیا پڑھا. وہ لڑکی نے جو پڑھ کر بتایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی آگے ہو جائے اور مصطفیٰ کی مرضی پیچھے ہو جائے تو جہنم ہی جہنم ہے, اور مصطفیٰ کی مرضی آگے ہو جائے, اپنی مرضی پیچھے ہو جائے تو جنت ہی جنت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی, فیصلہ کر لو ہماری مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی آگے تو جنت ہے. اور اگر آپ نے, ہم سب نے, اگر مائی تھنکنگ, مائی فیملی تھنکنگ, مائی ڈاٹر تھنکنگ, مائی سن تھنکنگ, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, ہم کو سب کے بیچ میں رہنا, ہم آگے ہو گئے, اللہ رسول کو پیچھے کیا, اللہ فرماتے اسی وقت جہنم کا فیصلہ کر دیا. وہ لڑکی نے کہہ دیا یا تو اسامہ یا تو, سارے گھر والے رو پڑے. کہا بیٹی معاف کرنا, تم نے تو صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ اسامہ تو محمد کی مرضی آگے, عبد الرحمن تو اپنی مرضی آگے. فوراً ہمارے نبی پر پیغام کہلوایا کہ ہم تو عبد الرحمن ابن عوف کی طرف تھے, مگر ہماری بیٹی نے آپ کی محبت میں یہ کام کیا. ہمارے نبی نے فرمایا انتظار کرو, میں خود نکاح پڑھانے کے واسطے آ رہا ہوں. میرے پیارو, کاش ہم لوگ بھی, یہ ہماری زندگی کا فائنل فیصلہ ہے. اگر آپ سمجھیں نا, کوئی بیان, نو تقریر, نو واز, نو تبلیغ, ایک چیز اگر اپنے اندر جم جائے, باقی سب پھیلاؤ, جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پھیلاؤ, لیکن پہلے اپنے اندر جما دو. کوئی بھی کام ہوگا, روزہ ہو نہ ہو, سحری ہو افطاری ہو, پوری ہماری لائف ہر کام میں میری مرضی پیچھے, میں بیہائنڈ ہو جاؤں گا اور میرے نبی کو آپ دیکھتے جاؤ, جنت آپ کے قدموں میں آتی چلی جائے گی. اور جس دن آپ نے یہ کیا کہ نہیں شریعت یہ کہتی ہے بٹ آئی کانٹ ڈو دس, بس سمجھو اسی دن اوپر لکھ دیا جاتا ہے تیرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ تو نے اللہ رسول کو پیچھے کر دیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کہتے جس دن میرے اور میرے نبی کی مرضی کو پیچھے کیا, ایسا امتحان لوں گا تو نہیں بچ پائے گا, اور دنیا میں امتحان لوں گا اور آخرت میں جہنم تیار کر دوں گا. میں نے کہا, بہت سخت کہا, معاف کرنا, لیکن جو ہے وہ میں نے کہا. تو آج سے ارادہ کر لو, بولو کرو گے انشاءاللہ. اور یہاں مسجد تقویٰ میں آنا ہوا, میں نے کہا دوسری مرتبہ آنا ہوا, میں صرف آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں میرے پیاروں. دور دراز سے آپ نے دیکھا سارے علماء بھٹکے بھٹکائے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اور آپ نے دیکھا ہوگا بیفور رمضان آتے ہیں, آفٹر عید جاتے ہیں. اگر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ عید فیملی کے ساتھ ہو, تو کیا یہ آنے والے علماء کو عید کے دن اپنی بیوی یاد نہیں آتی ہوگی, اپنے بچے یاد نہیں آتے ہوں؟ لیکن کیوں آتے ہیں میرے پیاروں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ ان کو ایک فکر ہوتی ہے, کسی کے پاس کوئی مدرسہ ہے, کسی کے پاس کوئی مکتب ہے, کسی کے پاس کوئی دارالعلوم ہے, اور معاملہ کیا ہوتا ہے, پورا سال رن کرنا ہوتا ہے, اور حالات پہ حالات آتے جاتے ہیں, مہنگائی بڑھتی جاتی ہے, تو زکوٰۃ کا معاملہ, صدقے کا معاملہ, فطرے کا معاملہ, فدیے کا معاملہ, کفارے کا معاملہ, للہ کا معاملہ, وہ بیچارہ. اور اپنے واسطے اللہ کی قسم نہیں آتے, نہ اپنے گھر والوں کے واسطے آتے ہیں, یہ صرف آتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے مہمانوں کے واسطے آتے ہیں. تو میرے پیاروں, اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا دارالعلوم تو ہے اپنی جگہ پر جیسا ہے, اور گجرات میں یہاں بہت سارے گجرات والے ہوں گے, ہماری بیٹی عبدالحق تو وہاں آئی بھی ہے, اور بالکل ہمارا دارالعلوم موٹر وے پر ہے, کسی کو آنے کے لیے اندر ویلیج میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹر وے ٹو موٹر وے, فرام بامبے ٹو احمد آباد کے بیچ میں آپ کو موٹر وے پر بڑا مدرسہ نظر آئے گا. لیکن مولانا آپ سے بھی دعا کی درخواست, آپ تمام سے بھی دعا کی درخواست, ایک یونیک
جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا اور اس کو 8 سال ہو گئے. آپ سنو گے آپ کی عقل حیران ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یونیک پروجیکٹ اتنا مشکل ہے کہ ہم نے ایک ڈیزیبل سینٹر رکھا ہے جس کا نام ہے دارالعافیہ، اور ہم نے اس کو بروڈا میں رکھا ہے. وہ بھی موٹر وے سے بالکل 7 کلومیٹرز پر ہے. ہم وہاں پر ہمارے پاس اس وقت 40 ہے اور اپلیکیشنز ہمارے پاس اباؤ 100 ہے، لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہم کیسے بچوں کو لاتے جو بلائنڈ ہوتے ہیں، جو ڈیف ہوتے ہیں، جو ڈم ہوتے ہیں، اور جو ہاتھ یا پاؤں سے یا دماغ سے معذور ہوتے ہیں. اور لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ مجھے کتنی مرتبہ لوگوں نے وہاں پہ آئے اور آ کر پوچھا کہ مفتی فلاحی قاری احمد علی ہے مدرسہ، یہ بچہ بہت عجیب دکھتا ہے، کیونکہ آپ دیکھو گے تو کوئی دماغ سے بھی بیچارہ پریشان ہے، بہت عجیب، اس کے اماں ابا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میرے کو نہیں معلوم. تو مجھے کہا یہ یتیم نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم. تو کہا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ رن کرتے 8 سال سے، آپ کو نہیں معلوم کہ یتیم ہے؟ میں نے کہا اس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ یتیم ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو بچے ہم لے کر آئے نا، کوئی ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگ رہا تھا، کوئی بس اسٹاپ پر بھیک مانگ رہا تھا، کوئی کسی درگاہ اور قبرستان کے باہر کھڑا ہو کے بھیک مانگتا تھا، کوئی معلوم نہیں کہاں تھا، کسی طریقے سے سمجھا کے بجھا کے. اور میں نے کہا یہ گارنٹی بھی نہیں، یہ 3 دن رہے گا چلا جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی رہتا، اور ہم نے وہاں پر ایسا بنایا ہے کہ یہ نہیں کہ آئے تو تم کو قرآن ہی پڑھنا ہوگا، تم کو حدیث ہی ایک قرآن پڑھنے کا حدیث پڑھنے کا ایک پیریڈ ہے، باقی کیا کرنا. تو جو کینڈل آتی نا، کینڈل موم بتی، وہ کیسے بنانے کا، اگربتی کیسے بنانے کا، چوک کیسے بنانے کا، بلیک بورڈ کیسے بنانے کا، تاکہ یہ اگر یہاں سے جائے بھی تو نبی کا امتی بھیک نہیں مانگے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کما کر حلال روزی کھائے گا. تو اس طریقے کا ہم نے ایک یونیک کام شروع کیا ہے، بڑا عجب پروجیکٹ ہے. اور آپ کو صحیح بتاؤں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مولانا آپ بھی دعا کریں، کتنی مرتبہ ایسے حالات آتے، کیونکہ وہ ڈیزیبل ہوتے ہیں نا، کبھی پڑھانے والے کو مار دیتے ہیں، کبھی ایک کھانا نہیں کھاتے تو کھانے کو اٹھا کے اب ہم اتنی محنت سے کھانا تیار کرتے، اور آپ کو معلوم ہے 40 ہے، سب کو الگ پوچھنے کا، تیرا بریک فاسٹ کیا ہوگا، تیرا لنچ کیا ہوگا، تیرا ڈنر کیا ہوگا، اور جب دے تو اٹھا کے وہ پھینک دے. ہم کو جب خبر آتی نا، میں سوچتا ہوں نہیں اس کو بند کرنا، نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. معلوم ہے صبح ہونے کے بعد پھر اللہ ہمت دیتے، نہیں یہ کریں گے، یہ کریں گے. تو میرے پیاروں میں اس کے لیے دارالعافیہ. اچھا، ہم نے اس کا نام دارالعافیہ کیوں رکھا؟ حالانکہ ہمارا سب جگہ ہمارے جتنے مکاتب اور جتنے مدرسے چلتے نا مولانا، میں نے نام رکھا ہے فیض سلیمانی. کیوں فیض سلیمانی؟ کیونکہ میرے شیخ کا نام ہے حضرت سلیمان، تو ان کی نسبت پر میں نے یہ نام رکھا. اور انہوں نے کہا کہ میرے دادا نے میرا نام رکھا تھا حضرت سلیمان کی نسبت پر. تو خیر نبیوں کی نسبت کے ساتھ چلا یہ فیض، لیکن اس کا نام ہم نے اسپیشل رکھا دارالعافیہ، اور بہت سوچ کے رکھا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جب کسی بلائنڈ کو دیکھو، کسی پاؤں سے معذور کو دیکھو تو کیا دعا پڑھنے کی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بی. تو وہ عافانی سے ہم نے لیا اور اس کا نام دارالعافیہ رکھ دیا. الحمدللہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ تمام سے تعاون کی درخواست ہے. وہاں آپ کو ظاہری بات ہے پڑھانے والے بھی الگ طریقے کے چاہیے، ماسٹرز بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ قرآن میں نہیں پڑھتے جو ہم قرآن میں. اور ایک بات عجب آپ کو بتاؤں، ایک مہاراشٹر سے ایک بچے کو ہم لائے، بلائنڈ، بولو بلائنڈ تھا، لیکن اتنا تھا کہ وہ مالیگاؤں میں کوئی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا. ہمارے ایک ہدایت بھائی ہے، وہ گئے، اس پر محنت کی، اس کو لائے. لانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ابھی بلائنڈ ہوا ہے 2 سال پہلے، باقی پہلے اس نے پورا قرآن ناظرہ پڑھا ہے. تو وہ قرآن لایا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ آج ہمارے پاس ہے، قرآن پاک کا حافظ ہو گیا ہے. اور آپ کو اور تعجب کی بات بتاؤں، جب حافظ ہو گیا تو ایک ایگزام ہوتا ہے، تو مجھے ہی کہا کہ آپ آ کے ایگزام لو. اب بلائنڈ بچے کا کیا ایگزام لینے کا؟ میں نے کہا بیٹا جہاں سے پڑھنا ہے پڑھ لے، مجھے تو رپورٹ تیار کرنا ہے. تو مجھے کہتا ہے کیوں قاری صاحب جہاں سے پڑھنا ہے آپ نہیں پوچھیں گے؟ تو میں نے کہا بیٹا پڑھ لے. کہا نہیں آپ پوچھو. میں نے 10 کویسچنز پوچھا، اس نے وداؤٹ مسٹیک سب جواب دے دیا. تو میں نے کہا تجھے اتنا اچھا قرآن یاد ہے؟ تو اس نے تو کچھ نہیں کہا. وہاں کے ذمہ دار نے کہا مولانا یہ سوتا نہیں رات کو جب تک اس کے 10 پارے پورے نہیں ہو جاتے. میرے دوستو اس وقت میں اتنا رویا. ہمارے بچے آنکھ والے، ہمارے پوتے آنکھ والے، ہم سب آنکھ والے، ہم بلائنڈ کا ہے، ہمارے سینے میں قرآن نہیں ہے. قیامت میں اللہ نے اگر اس بچے کو کھڑا کر دیا اور پوچھا میں نے اس کی آنکھیں لے لیا مگر اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا، تجھے آنکھیں دی اور تو نے میرے قرآن کو اٹھا کر کہاں سے کہاں رکھ دیا، وہ بچے کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے میرے پیاروں؟ اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے، یہاں باہر جو ہمارے ساتھی آئے، حاجی عبداللہ، حاجی جاوید، حاجی ساجد، وہ کھڑے ہوں گے. یہ عبدالحق جو ہے کیا ہمارے امام صاحب ہے، بعد میں بھی اگر آپ کو کسی کو دینا ہو دے دے. اور میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین میں دنیا میں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم جو دیں گے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا سیدھا وعدہ ہے، 1 دے دے 10 لے لے. پھر اللہ کا کیا وعدہ آیا؟
ایک دے دے 70 لے لے، یعنی 10 سے اللہ کہاں چلے گئے؟ پھر اللہ کا کیا وعدہ آیا؟ ایک دے دے، دینا تو وہی ہے 1، پہلے 10 پھر 70 پھر 700۔ اور آخر میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے کچھ زمانہ پہلے ہمارے نبی روئے، اللہ میرا امتی دے گا، اللہ کے راستے میں دے گا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو دے گا، تو کیا دے گا؟ اللہ پہلے 10 پھر 70 پھر 700۔ اللہ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تمہارے امتی کو کہہ دو دیوے گن کر دیوے میں اتنا دوں گا تم گن بھی نہیں پاؤ گے، تم کاؤنٹ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ نے فرما دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اس کا صاف ترجمہ علماء فرماتے ہیں کہ تو گن گن کے دے دے، اللہ اتنا دے گا تو گن بھی۔ اور ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کسی کو کہتے بھائی یہ جو لینڈ ہے نا یہ آپ کی ہے، آپ کے ابا نے خرید، اچھا یہ لینڈ میری ہے، کہا وہ جو آگے نا وہ بھی آپ کی پراپرٹی ہے، کہتا اچھا وہ بھی میری ہے۔ یا اللہ کہتے ہیں تو نے گن کے دیا تھا، ہم نے اتنا دیے کہ تو گن بھی نہیں پاتا، تجھے یاد بھی نہیں رہتا۔ تو میرے پیارو، آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ درخواست اور شکریہ سب سے پہلے مسجد تقویٰ کے تمام مصلیان کا اور یہاں کے ذمہ داران کا، خاص کر کے ہمارے بیٹے امام محترم دامت برکاتہم کا اور ہمارے عبدالحق بھائی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وانا دعا کر لے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دینا، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رمضان آیا، تیری قسم خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ رحمت کا عشرہ آتا ہے، پھر مغفرت کا عشرہ آتا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آتا ہے، پھر عید کی رات انعام والی رات آتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن غم ہوتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس میں سے تو نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا کر دی، برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے، اور اس پر ہمارے نبی نے آمین کہہ دیا، بات فائنل ہو گئی۔ اللہ ڈر لگتا ہے کہیں اس بد دعا جو جبرائیل نے کی اس کے اندر ہم تو نہیں آ گئے۔ اللہ ہمارے نبی نے اس پر آمین کہا ہے، اس لیے بس اللہ ایک ہی بھیک مانگتے ہیں، اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، ختم ہونے سے پہلے مغفرت عطا فرما دے، رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ وہ لیلۃ الجائزہ، وہ انعام والی رات جس میں تو اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ روزے دار، کہاں ہے وہ مزدور جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی، اور فرشتے بتائیں گے یہ سب ہے۔ اللہ تو کہے گا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں نے ہر بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اس میں ہمیں بھی شامل کر دینا، اللہ اس انعام والی رات میں ہمیں بھی انعام عطا فرما دینا۔ اور اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں معلوم نہیں، اور جو ماں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے کون کتنا پریشان ہے، کون کتنا دکھی ہے، کس کے اوپر کیا حالات آتے ہیں۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اللہ سب کے ٹینشن اور غم اور پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ایک عجیب بات، رمضان کے مہینے میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں معلوم نہیں اس میں ایسے بھی ہوں گے جن کے اماں ابا دونوں حیات ہوں گے، دونوں زندہ ہوں گے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، کیونکہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اب باپ جنت کا دروازہ ہے۔ معلوم نہیں ہم نے جنت کا دروازہ رکھا ہے یا توڑ دیا ہے، ہم کو یہی نہیں معلوم کہ جنت کا دروازہ خوش ہے یا ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ جن کے اماں ابا ہے اللہ خدمت کرنے والا بنا دے، اور اللہ یہاں ایسے بھی بیٹھے ہیں جن کی ماں نہیں اللہ، ابا نہیں اللہ، یہ ہمارا بیٹا عبدالحق بیٹا، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
کھلا میرے اماں ابا بھی دونوں بہت جلدی جلدی چلے گئے. الہ العالمین کون ہوگا جس کو ماں باپ یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اللہ پہلے ہم گھر سے نکلتے تھے انگلینڈ جانے والے، ماں پوچھتی تھی کب پہنچے گا، کون ساتھ میں ہے، کیسے جاؤ گے، کتنے دن رہو گے. الہ العالمین وہ پیاری آوازیں ختم ہو گئی، اللہ وہ پیاری آوازیں ختم ہو گئی. اللہ وہ توجہات پھر عطا فرما دے. اللہ ہمارے ابا ایک مرتبہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے نا، ایسا لگتا تھا ساری تھکن ختم ہو گئی. اللہ وہ ابا بھی چلے گئے، اب ہمارے اوپر نہ ابا ہے نہ اماں ہے. الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہم سب کو عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك.